سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں کہیں نبیت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب، اسی سے متعلقہ گفتگو چل رہی تھی اور چند روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ انسان کو ہمیشہ جب بھی وہ بولے تو سوچ سمجھ کر بولے، فضول باتوں سے وہ ہمیشہ پرہیز کرے اور بری باتوں سے ہمیشہ وہ بچے۔ فضول باتیں لکھنے کی فرشتوں کو زحمت نہ دے، ہر انسان کو یہ نیت کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں فضول یعنی غیر ضروری گفتگو کی 4 وجہ سے مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ فضول یعنی گفتگو ایسی جو لا یعنی گفتگو ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کرے اور فضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ مطلب یہ کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو ہمیشہ اس کی گفتگو، اس کی بات چیت جو ہے وہ کام کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ فضول باتیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو محافظ فرشتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو جو ہے اس کی لایعنی گفتگو یعنی جو بالکل بیکار تھی، فضول تھی، اس کو بھی لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 وجہ سے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ فضول لا یعنی گفتگو جو ہے وہ کبھی نہ کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو، اس بنا پر چاہیے کہ فضول گفتگو سے بچے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب ہمیشہ جو ہے ہم بولتے رہیں گے، بک بک کرتے رہیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں وہ تمام کی تمام باتیں درج ہوں گی، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال ہمارا رجسٹر جو ہے ہو اور ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت کے روز کہا جائے گا، قیامت کے دن بندے کو کہا جائے گا اپنے اعمال نامے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کی روبرو پڑھ کر سناؤ۔ اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے حالات میں اپنے ایسے نامہ اعمال کو پڑھنا جو فضول اور بیہودہ گفتگو سے پر ہو، کس قدر تکلیف دہ چیز ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ زبان سے سوائے اچھی بات کے کچھ نہ نکالے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور غیر ضروری باتوں پر ملامت کی جائے گی اور شرم دلائی جائے گی اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔ جو شخص نصیحت کا آرزو مند ہو اس کے لیے یہ 4 باتیں کافی ہیں جو اوپر ذکر کر دی ہیں۔ یعنی جو لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور جن کی تمنا اور طلب رہتی ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے یا کوئی نصیحت کی بات پہنچے، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے یہ 4 باتیں نصیحت کے لیے کافی ہیں جو ابھی ذکر ہوئی ہے کہ اگر ہم فضول باتیں کریں گے تو فرشتوں کو لکھنا پڑیں گی۔ دوسرا ہماری فضول اور بیہودہ باتوں سے نامہ اعمال جب پر ہوگا تو رب کے حضور ہم پیش ہوں گے۔ یہ کس قدر ندامت و شرمندگی کی بات ہے۔
چپ رہنے کا طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر کا ٹکڑا لیے رہتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہنے کے لیے، یعنی زبان سے کوئی فضول اور بیہودہ گفتگو نہ ہو، منہ میں پتھر لیے رہتے ہیں۔ حسن اسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا بھی یہ حسن اسلام سے ہے۔ یعنی اسلام کی خوبیوں میں سے، اسلام کے حسن میں سے کیا ہے کہ غیر ضروری باتوں کو ترک کر دینا۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے، اور فالتو بات سے بہتر کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ یعنی اگر کوئی اچھی بات ہے تو پھر آپ خاموش نہ رہیں، اس اچھی بات کو آپ بیان کریں۔ کوئی نصیحت کی بات ہے اور کسی کی دنیاوی اچھائی کی یا اخروی اچھائی کی بات ہے تو خاموش نہ رہیں، بلکہ وہ بات آپ بیان کریں، اور فالتو کی بات ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے وہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اللہ، آج کل دیکھا جاتا ہے نا کہ جو بڑے کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اتنی بے تکلفی ہوتی ہے اور وہ اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا لہجہ اور بات چیت کرنے کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ بعضوں کو تو یہ دیکھا گیا کہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات سلام کے ذریعے کرنی چاہیے، تو ان کی ملاقات سلام کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ گالی گلوچ کے ذریعے ہوتی ہے۔ بعض دوستوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے، تو اس لیے غور فرمائیں کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے فحش گوئی اور بے حیائی کی باتیں نہ کریں بلکہ اچھی باتیں کریں۔ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو اور تعفن نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گا کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تب انہیں بتایا جائے گا یہ وہ بدبخت ہے جو فحش کلامی سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت مشتاق تھے جہاں بد زبانی اور فحش گوئی ہوا کرتی تھی۔ اللہ مذکورہ حدیث پاک سے بے شرمی کی باتیں کرنے والے، ڈراموں کے شائقین، VCR پر فحش فلمیں دیکھنے والے، سینما گھروں میں جانے والے، فلمی گانے گنگنانے والے درس عبرت حاصل کریں اور یاد رکھیں حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فحش کلامی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشیں انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا، اور اگر کوئی آپ کے الفاظ مبارک شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکے۔ یعنی میرے آقا جب کسی سے گفتگو فرماتے تو بڑا دل نشیں انداز ہوتا، ٹھہر ٹھہر کر اس سے کلام فرماتے اور اس طرح اس سے بات چیت کرتے کہ یاد کرنے والا بآسانی آپ کی باتوں کو یاد بھی کر لیتا۔ دوسری میرے آقا کی سنت یہ تھی کہ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرتے۔ بعض لوگ بڑی چلا چلا کر بڑی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، یہ بھی خلافی سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا انداز کریمانہ کیا تھا؟ میرے آقا مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے جو ہے بات چیت کیا کرتے تھے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ جو ہے رکھیے، انشاءاللہ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔
چلا چلا کر بات کرنا جیسے کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، تالیاں بجانا منع ہے۔ دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ کوئی ہگلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتارے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا۔ قہقہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہا لگانے سے وقار بھی مجروح ہو جاتا ہے، عزت بھی جو ہے پامال ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی باوقار اور خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے پاس ضرور جاؤ، کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند سنتیں آپ کے سامنے بات چیت کرنے کی ذکر ہوئی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔